اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج 2020 عیسوی کا مطابق 1441 ہجری میں امت مسلمہ تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ یہ امت اس وقت ایک انتہائی عظیم تبدیلی کا مشاہدہ کرنے جا رہی ہے جو کہ خلافت کی واپسی کی صورت میں ہوگا۔ آج اس امت کو ان مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے جو عظیم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو کامیابی سے نوازے۔ جہاں ایک طرف امت محسوس کر رہی ہے کہ اس کی کامیابی کا وقت اب قریب ہے، وہیں اس کے دشمن بھی اس کا ادراک کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے تو استعماری طاقتوں نے اپنے معاشروں میں اسلام کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کر دی ہے تاکہ وہاں موجود مسلمان ان کی اپنی عوام کو متاثر نہ کر سکے۔ لہٰذا سویڈن میں حکومت کی ناک کے نیچے مسجد کو جلا دیا جاتا ہے۔ جرمن میڈیا اسلام کے خلاف نفرت انگیز خبریں پھیلاتا ہے۔ برطانیہ میں مسلمان بچوں کی تفتیش کی جاتی ہے کہ ان میں کہیں اسلامی رجحانات تو موجود نہیں۔ چین میں خواتین کو سکارف پہننے سے روکا جا رہا ہے اور روس میں اسلام کے داعیوں کو جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک مسلم علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے، جہاں سے خلافت انشاءاللہ بہت جلد ظہور پذیر ہوگی، تو استعماری طاقتوں نے اپنے ایجنٹوں کو متحرک کر دیا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں جو اسلام کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں خوف کی لہر پیدا کریں جو خلافت کے قیام میں اپنا حصہ ڈال کر اس اجر عظیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بس پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے مغربی آقاؤں کے کہنے پر کئی نئے قوانین بنائے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور قید میں ڈالا جائے جو افغانستان میں امریکی قبضے کے خلاف جہاد کی دعوت دیتے ہیں اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ ادھر سوڈان میں اسلامی دعوت کے معزز علم برداروں کو حکومت کے غنڈے مارتے پیٹتے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اسلام کی دعوت کے بہادر علم برداروں کو پکڑا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ترکی کی جیلیں اسلام کی دعوت کے علم برداروں سے بھری پڑی ہوئی اور انہیں اپنے دفاع کا موقع بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ شام کے مسلمان خلافت کے قیام کے منصوبے کو پورا کرنے کی راہ پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ امریکہ، روس اور ایجنٹ مسلم حکمرانوں نے ان کے خلاف بدترین درندگی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، ایسی درندگی کہ جنگل کے درندے بھی شرما جائیں۔ اس قدر شدید ظلم و ستم جہاں ایک طرف کامیابی کی نوید ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ یہ کامیابی کی نوید ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ ایمان والوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی یاد دہانی ہے۔ ایسا سخت ظلم و ستم ایک عظیم امتحان ہوتا ہے، ایک ایسی سخت آگ جو ایمان کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ ایسی صورتحال ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے، چاہے ہم دعوت کی اگلی صفوں میں ہوں یا پچھلی صفوں میں، کہ ہم خود کو مضبوط کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں۔ یہ عظیم مطالبہ ہر اس حامل دعوت سے ہے جو گرفتاری یا اغوا کے خطرات کے باوجود عوام کے سامنے حق بات کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔
یہ مطالبہ ان سے بھی ہے جو دعوت کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ مطالبہ ان با اثر لوگوں سے بھی ہے جو ملک کے اہم ترین حلقوں میں حق بات کرتے ہیں، اس خطرے کے باوجود کہ ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کو اس عہدے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یہ مطالبہ اہل نصرہ سے بھی ہے جن پر یہ لازم ہے کہ وہ عملی طور پر کفر نظام کا خاتمہ کریں اور اسلام کے نفاذ کے لیے مدد فراہم کریں۔ ہم جس حیثیت میں بھی ظالم کا سامنا کریں، چاہے وہ ظلم کم ہو یا زیادہ، اس کا نتیجہ مادی قربانی ہے اور اس کا نتیجہ ان لوگوں کی رفاقت سے محرومی ہے جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے عزم و استقلال میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ یقیناً ظالم و جابر حکمران اور وہ لوگ جو ان کے مدد و معاونت کرتے ہیں ان دو چیزوں کے کھو جانے کے خوف کو ہر ممکن حد تک استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایک حامل دعوت کو اس کے روزگار یا کاروبار کے ختم ہو جانے سے ڈراتے ہیں۔ وہ اس کے مالکان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسے نوکری سے نکال دیں یا گاہک پر زور ڈالتے ہیں کہ اس سے کاروبار نہ کریں۔ وہ حامل دعوت کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ اسے اس کی دولت سے محروم کر دیں گے۔ وہ ایک حامل دعوت کو اغوا کرنے اور اسے اپنے پیاروں سے جدا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ اس غلیظ حد تک گر جاتے ہیں کہ اس کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ قید میں جب اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو اسے اس بات کی پیشکش کی جاتی ہے کہ اس پر ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اسے اس کے خاندان کے پاس بھیج دیا جائے گا اگر وہ ظالم کے سامنے سر جھکا دیں اور دعوت سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ اسلامی دعوت کے علمبرداروں کے خاندانوں کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ حاملین دعوت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ دعوت کے کام کو ترک کر دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے آج تک کئی جابروں کے جبر کے باوجود یہ دین محفوظ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ یہ دین اس ایک ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسی نے انسان میں دولت کی محبت اور خاندان کی خواہش پیدا کی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی اس فطرت کو یوں مخاطب کرتا ہے کہ تھکے ماندے جسموں، کمزور پڑتی روحوں میں جان پڑ جائے اور ظالم کے ظلم کا خوف دور ہو جائے۔ لہٰذا ایک مخلص حامل دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان پر پوری سنجیدگی سے غور و فکر کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، سورہ منافقون کی آیت نمبر 9۔ لہٰذا ایک حامل دعوت اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ڈالی گئی ذمہ داری کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس دنیا کے سپرد کر دیا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تھی اسے بھلا بیٹھے ہیں، وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک ذہین حامل دعوت اس بات پر توجہ مرکوز رکھتا ہے کہ اس دنیا کی محدود نعمتوں کی خاطر کہیں وہ ان عظیم انعامات سے محروم نہ ہو جائے جو آخرت میں اسے اور اس کے گھر والوں کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سوچ کر ایک حامل دعوت کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بار پھر جنت میں ملائے گا، اور وہ ملنا ایسا ہوگا کہ پھر جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، سورہ الراحت آیت نمبر 23۔ ایک حامل دعوت کی استقامت میں اس وقت مزید اضافہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا یہ بیان سنتا ہے کہ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے، سورہ انفال آیت نمبر 28۔
حامل دعوت اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے انعامات بھی اس آزمائش کا ہی حصہ ہیں۔ یہ امتحان اس بات کا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ کا شکر گزار اور تابعدار ہے، اور کون ہے جو خود کو اس دنیا کی وقتی نعمتوں میں گم کر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی اور دنیا کے مال و دولت اور اولاد سے بھی محروم ہو گئے، تو پھر اس شخص کے لیے یہ بات کیسے افسوس اور مایوسی کا باعث ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایسے نقصان کو برداشت کرے۔ اسلامی دعوت کا علمبردار شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے اور ان کی جانب سے دیے گئے احکامات کو قبول کرے۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اسے مال اور اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اپنی جان، اس کے خاندان، اس کی دولت، تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حامل دعوت اس وقت محتاط ہو جاتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خبردار کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے بیوی بچے اسے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنے اور اللہ کی اطاعت سے رکنے کا مطالبہ کرے، اور وہ شخص اپنے بیوی بچوں کی محبت پہ ان کی بات مان لے۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے اس آیت کی تفسیر بیان کی جب اس نے اس آیت کی بابت پوچھا اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیوی بچوں نے انہیں اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی اور ان کی صحبت میں تھے، وہ دین کے علم میں آگے نکل چکے تھے۔ اس پر وہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے ہی والے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، لیکن اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقیناً ایک حامل دعوت اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر وہ مشکل لمحات میں دنیا کے مال و متاع کو اسلام پر ترجیح دے گا تو اس کا یہ عمل اللہ کے غیظ و غضب کا مستوجب بن جائے گا، چاہے ایسا کرنا مختصر عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ لہٰذا ایک حامل دعوت مضبوطی اور یقین کے ساتھ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جابر کے جبر سے اور اس کی جانب سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے خوفزدہ مت ہو۔ یقیناً ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت کا تقاضا ظالم و جابر کو پکڑنا ہے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے پوری امت کو حرکت میں آ جانا چاہیے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اور اہل نصرہ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ جن کی طاقت اور مضبوطی
ظالم کے ظلم کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد سے روایت ہے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ ایسے ہوں کہ ان کے سامنے کھلے عام گناہ کیے جائیں اور وہ انہیں روکنے کے لیے کچھ نہ کریں جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور تھے اور تعداد میں ان سے بڑھ کر تھے تو اللہ انہیں اپنے عذاب میں گھیر لے۔ بے شک اسلام کی پیش قدمی جاری رہے گی اور ظالموں اور جابروں کے ظلم و جبر کے باوجود انشاءاللہ یہ امت جلد اپنی منزل پر پہنچے گی، اور اس شاندار پیش قدمی کی قیادت وہ مرد و خواتین کریں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی سے محرومی کے خوف کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ